اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ یہ ہمارا درس نمبر 37 ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے، اور بیسک کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں کوئی دینی مدرسے نہیں ہے اور بچوں کو دینی تعلیم نہیں مل پاتی ہے، ان تک کچھ نہ کچھ بیسک تھنگز جو ہے نا پہنچ جائے، اسی مقصد سے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو، اس چھوٹی سی نوکری کو قبول کرے انشاءاللہ، اور آپ حضرات کو اس کا اجر عظیم دے جو آپ اس کو سن بھی رہے ہیں اور فارورڈ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بہرحال کسی اور اختصار کے بغیر جو ہے نا، ہم تمہید کے بغیر جو ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی انبیاء کے حوالے سے، مختلف انبیاء کی ہسٹری ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جناب یعقوب کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی جانکاری دی تھی آپ کو مختصراً۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب یوسف۔ جناب یوسف ماشاءاللہ سے وہ نبی ہیں جو بہت زیادہ مشہور بھی ہیں، اور آج کل تو کافی جو ہے نا اس کے اوپر یہ بھی بن چکی ہیں، کافی ویڈیوز بن چکی ہیں جناب یوسف پر۔ یہ انتہائی بہترین اخلاق کے مالک بھی تھے اور بہت ہی حسین بھی تھے، یعنی خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ جناب یوسف جناب یعقوب کے بیٹے تھے، اور جناب یوسف کا جو حقیقی بھائی جو تھا ان کا نام بنیامین تھا، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے طاقت سے ڈرتے تھے، جس کے پاس زیادہ اولاد ہوتی تھی اسے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے جس کے قبیلے میں زیادہ لوگ ہوتے تھے اسی کا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ سوتیلے تھے یہ 10 تھے، اور جناب یوسف کا جو سگا بھائی تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ یوسف سے بڑے بھی تھے، یوسف سے طاقتور بھی تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب یعقوب جو جناب یوسف سے محبت کرتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ طاقت میں ہم یوسف سے زیادہ ہیں، قوت میں ہم یوسف سے زیادہ ہیں، لہذا ہم باپ کی محبت کے حقدار زیادہ ہیں۔ لیکن جناب یعقوب طاقت کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جناب یعقوب جانتے تھے کہ جناب یوسف جو ہے ہونے والے اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بہترین اخلاق پہ فائز ہیں، ان کی محبت اس لیے تھی۔ ایک دن جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ چاند، ستارے اور سورج جو ہے یوسف کا سجدہ کر رہے ہیں، تو خواب سے بیدار ہوئے، والد کے پاس آئے، کہا با حضور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، چاند اور سورج اور ساتھ میں ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب سمجھ گئے تھے خواب ایک بشارت ہے، کہنے لگے کہ اے بیٹا یوسف، اللہ تمہیں ایک بہت بڑی عزت سے نوازے گا، تمہاری حکومت ہوگی، لوگ تمہارے آگے سر جھکائیں گے، لیکن یہ خواب کسی سے نہ کہنا ورنہ لوگ حسد کرنے لگیں گے۔ روایت میں ہے کہ ایک مادر ماں نے خواب کو سن لیا، اس نے جا کے اپنے بچوں سے کہہ دیا، اور بہرحال بچے اور زیادہ مخالف ہو گئے، اور جب سے خواب کے بارے میں سنا جناب یعقوب اور زیادہ یوسف سے محبت کرنے لگے۔ دیکھیے حسد اور بغض بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ اس کا بیمار جو ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی ہوا، جناب یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا جب تک یوسف رہے گا ہمارے ساتھ جو ہے نا
یہی ہوتا رہے گا کہ ہمارے والد جو ہے ہم سے محبت نہیں کریں گے. کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا اس کو جان سے مار دیا جائے، کسی نے کہا کہ کہیں دور لے جا کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے. بہرحال یہ طے پایا کہ چلو ہم لے کے جا کے اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ سارے بھائی مل کے جناب یعقوب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بابا ہم جو ہے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ہم یوسف کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہ رہے ہیں. جناب یعقوب نے کہا مجھے گوارا نہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نگاہوں سے پوشیدہ کروں یوسف کو. کہنے لگے کیوں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ کہا بات بھروسے کی نہیں ہے، یوسف بہت چھوٹا ہے، تم بڑے ہو، اگر تم کھیل کود میں رہ گئے اور کہیں یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، کسی جانور نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنے ساتھ رکھیں گے. بہرحال ضد کیا، آخر میں مجبوراً جناب یعقوب نے جناب یوسف کو اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو. جناب یوسف کو لے کے چلے اور سنسان راستوں سے ہوتے ہوئے اس کنویں کے پاس پہنچے جہاں پہ عموماً لوگ نہیں جایا کرتے تھے. کہا کہ اس میں ڈھکیل دیا جائے. بہرحال ان کا کرتا اتار لیا گیا اور انہیں زبردستی سارے بھائی مل کے کنویں میں ڈال دیا. اب جیسے کنویں میں جناب یوسف پہنچ گئے تو اب ان لوگوں نے کیا کہا کیا کیا جائے. تو پھر یہ طے پایا کہ کسی بکری کو پکڑ کے، پہاڑی بکری کو ذبح کیا جائے اور اس کا خون یوسف کے کرتے پہ مل لیا جائے، لے جا کے جناب یعقوب کے سامنے پیش کیا جائے. بہرحال آئے، کہنے لگے کہ ہم رننگ ریس کر رہے تھے، ہم دوڑ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے، کون پہلے جاتا ہے. تو ہم تو سب دوڑ رہے تھے، تو یوسف چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا، میں سامان کی حفاظت کرنے بیٹھتا ہوں. تو ہم وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور اتفاق سے ہم جب چلے گئے تو کہیں سے بھیڑیا آیا، اس نے جناب یوسف کو جو ہے پکڑ لیا اور کھا گیا. ہم یوسف کو بچا نہیں سکے، کرتا لے کے آئے. جناب یعقوب نے کہا یہ مجھے تمہاری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اس مصیبت کے وقت میں صبر عطا کرنا. اب یہاں پہ چل کے ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں ہم آگے گفتگو کریں گے. اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، انسان میں جب خوبیاں پیدا ہوتی ہے تو حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں حاسدوں کے حسد سے اور شر سے محفوظ رکھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حاسد کچھ بھی کر سکتا ہے، حاسد کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، کسی کو جانی یا مالی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم حاسدوں کا شکار ہو جائیں تو ہم اللہ سے دعا کریں پروردگار تو ہمیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھنا. بہرحال یہ سٹوریز جو ہے قرآن کی، جو انبیاءوں کی جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ زیادہ درس ملتا ہے. لہٰذا ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری ساری قوم کو ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھنا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا، اللہ آپ کو ثواب جاریہ دے گا. فقط و سلام، خدا حافظ، فی امان اللہ.